بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اور اہم معلومات آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. آج ہے 23 مارچ، یوم پاکستان. بڑا عظیم الشان دن ہے پاکستان کے لیے، پاکستانیوں کے لیے، مسلمانان ہند کے لیے، کیونکہ اس دن قرارداد پاکستان پیش کی گئی تھی. 1930 خطبہ الہ آباد پیش کیا. علامہ اقبال نے پاکستان کا خواب دیکھا، ایک الگ وطن کا خواب دیکھا. 1940 میں قرارداد پیش کر دی گئی، اسے قرارداد پاکستان کا نام دے دیا گیا، اور پھر 7 سال کے مختصر عرصے میں ہی پاکستان معرض وجود میں آ گیا. پاکستان اس لیے حاصل کیا گیا تھا کہ جہاں پہ مسلمانان ہند اپنی آزادانہ زندگی گزار سکیں، سیاسی حقوق حاصل ہوں، جمہوری حقوق حاصل ہوں، اور ان کو اپنی کلچرل ویلیوز کے مطابق زندگی گزارنے کا حق حاصل ہو. یہ حق تو قائد اعظم محمد علی جناح انہوں نے، ان کی قیادت میں یہ پاکستان، یہ ہمارا وطن حاصل ہوا. ہمارے بزرگوں نے بہت ساری قربانیاں دیں، میرے والدین نے بھی اس میں قربانیاں دیں. میری اپنی سب سے بڑی بہن جو ہے وہ ہجرت پاکستان کی نظر ہو گئی. تو یہ سب کچھ ہم نے دیکھا اور پاکستان معرض وجود میں آ گیا. لیکن اس کے بعد یہ جو یوم پاکستان منایا گیا ہے، آج جس طریقے سے منایا گیا، یہ تو بھرپور تھا، فستائیت سے بھرپور یوم پاکستان منایا گیا. اور یوم پاکستان میں صرف سرکاری طور پہ انہوں نے کہا یہ منایا جائے گا، شہریوں کو یہ حق حاصل نہیں ہے. اور خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف، اپوزیشن جماعتوں کو، ان کو یہ حق نہیں دیا گیا. اور یہ اب پتہ نہیں جنرل ڈائر کی روح کہاں سے آ گئی ہے پاکستان میں. گولی چلانے کا فن انہوں نے سیکھ لیا ہے، اور گولی جو کہ دشمن پہ چلائی جاتی ہے، سرحد کے اس پار چلائی جانی چاہیے، وہ ساری کی ساری بندوقوں کا رخ اپنے ہی شہریوں پہ ہو چکا ہے. خواہ وہ اسلام آباد کا معاملہ ہو، خواہ وہ 9 مئی کا معاملہ ہو، خواہ وہ آپ کا 21 مارچ جو ہے وہ بلوچستان کوئٹہ میں معاملہ ہو. یعنی کہ ہر مسئلے کا حل، ہر ان کا جواب ہے وہ گولی چلا دیتے ہیں. تو پھر اب یہ سوالات بڑھتے جا رہے ہیں. پہلے پنجاب سے آواز اٹھی، پھر خیبر پختونخوا سے اٹھی، پھر اسلام آباد سے اٹھی، اب بلوچستان سے بھی یہ آواز اٹھ رہی ہے کہ گولی کیوں چلائی. تو ایک تو میں یہ کہوں گا کہ جنرل صاحب سے کہ خدا کا خوف کریں. آپ نے اللہ تعالیٰ کو جان دینی ہے، اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہونا ہے. آپ یہ کس طرف چل پڑے ہیں اور کس رجیم کو آپ سپورٹ کر رہے ہیں اور کون سا یہ فلسفہ لے کر آگے بڑھ رہے ہیں. بہرحال آج یوم پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان نے، رہنماؤں نے، ورکرز نے اپنے طور پر ریلیاں نکالیں، پاکستان زندہ باد کے نام سے ریلیاں نکالیں. لیکن رات گئے ہی شہریوں کے گھروں پر، پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان پہ، ان کے گھروں پہ چھاپے مارنے شروع کر دیے، پولیس بھیجنا شروع کر دی، نامعلوم افراد چلے گئے. یہ سب کچھ ساری رات ہوتا رہا، اور اور پھر آج دن بھی یہ سلسلہ جاری و ساری رہا. خاص طور پہ پنجاب میں بھرپور قسم کی فستائیت مسلط کی گئی تھی. تو یہ تو تھا آج کا یوم پاکستان، یعنی کہ بندوقوں کے سائے تلے جو ہے وہ یوم پاکستان منایا گیا. اور یوم پاکستان منانے کی اجازت عام شہریوں کو نہیں دی گئی، یعنی کہ اپوزیشن جو پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھتے ہیں، جو کہ 70% آبادی ہے ملک کی، ان کو اجازت نہیں تھی. یہ تو ہے ایک طرح کا فستائیت. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ غور کرنا چاہیے کہ یہ کیسا یوم پاکستان اور یہ کیسا ہارڈ اسٹیٹ کا یہ کون سا تصور ہے کہ 14 اگست آپ یوم آزادی بھی نہیں منا سکتے، یوم پاکستان نہیں منا سکتے، اور ہیپی نیو ایئر نہیں منا سکتے، قائد اعظم کی یوم پیدائش نہیں منا سکتے، اور صرف اس لیے نہیں منا سکتے کہ وہ ساتھ نعرہ لگاتے ہیں کہ عمران خان زندہ باد کا، اور قیدی 804 کا نعرہ لگاتے ہیں. اس کے بعد آتے ہیں جی یوم پاکستان پہ کچھ تمغے بھی دیے جاتے ہیں. جو نامور شخصیات ہوتی ہیں، جنہوں نے قومی خدمات انجام دی ہوتی ہیں، ان کو تمغے دیے جاتے ہیں. ماضی میں یہ تمغے دیے جاتے تھے، حکیم سعید صاحب کو دیا گیا، اور اس کے بعد شہید ارشد شریف کو دیا گیا. بے شمار ایسے لوگ ہیں جو واقعتاً قومی خدمات انجام دیتے تھے، اور پھر ایک کیریئر ہوتا تھا، کیریئر جاب ہوتی تھی، پروفیشنلز کو دیے جاتے ہیں. لیکن اس دفعہ جو بے توقیری کی گئی ہے تمغے جو پاکستان کے، یعنی کہ ریاست پاکستان یہ تفویض کرتی ہے، اور اس کی جو بے توقیری کی گئی ہے، آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اس حد تک بے حرمتی اور بے توقیری کی جا سکتی ہے پاکستان کے اعزازات کی. کیونکہ کچھ ایسے ہی ہے کہ
اپنے ذاتی دوستوں میں یہ تقسیم کیے گئے ہیں، اور ان دوستوں میں تقسیم کیا گیا جن کے نام نیب میں ہیں، جن کے نام FIA میں ہیں، جن کے نام کرپشن میں ہیں، جو آپ کے ساتھی رہے، کوئی بزنس پارٹنر رہے، اس طریقے سے ایسے لوگوں کے جو آپ کے ماؤتھ پیس بنے، اور جنہوں نے فسطائیت کو سپورٹ کیا، جنہوں نے ڈکٹیٹرشپ کو سپورٹ کیا، جنہوں نے جنرل ڈائرشپ کو سپورٹ کیا، اور ان سب کو جنہوں نے اردلی کو سپورٹ کیا، اس جعلی نظام کو سپورٹ کیا، الیکشن چوری کو سپورٹ کیا، اور مینڈیٹ چوری کو سپورٹ کیا، اور گولی کیوں چلائی کو جو ہے وہ اس کی نفی کی، اور اس کو سپورٹ کیا کہ گولی چلانی چاہیے تھی، ایسے افراد کو، ایسے شخصیات کو اعزازات سے نوازا گیا ہے آج یوم پاکستان کے موقع پہ، جو کہ از خود ایک بہت بڑا المیہ ہے، اور شاید لینے والے بھی شرمندگی محسوس کر رہے تھے، اور دینے والے تو انہوں نے تو شرمندگی، وہ تو ہیں ہی شیم پروف، اس لیے بہت شرماتے چہروں کے ساتھ آج یہ اعزازات کی تقسیم کرنے کی تقریب ہوئی ہے۔ صوبائی دارالحکومتوں میں گورنر ہاؤسز میں ہوئیں، اور مرکز میں ایوان صدر میں ہوئی۔ تو مثلا ایک بڑا ہی مشہور و معروف کیس تھا، جعلی بینک اکاؤنٹ سکینڈل ہے، اور اس میں انتہائی شہرت یافتہ شخص تھے ماجد نظامی صاحب نے لکھا ہے کہ انہوں نے لکھا ہے کہ جعلی بینک اکاؤنٹ سکینڈل کے شہرت یافتہ سندھ میں شوگر ملوں کے مالک اومنی گروپ کے سربراہ آصف علی زرداری صاحب کے قریبی دوست خواجہ انور مجید کو پاکستان کے دوسرے بڑے سول اعزاز ہلال امتیاز سے نوازا گیا۔ ویسے ان کی گراں قدر خدمات پر انہیں نشان امتیاز دینا چاہیے تھا۔ یہ ہے جناب صورتحال۔ اور اس کے بعد اگلا، اس سے بھی حیرانی ہوگی، کیونکہ یہ تمغے بھی اس حد تک بغض عمران ہے اور انتقام عمران ہے کہ اس حد تک بڑھ چکا ہے کہ جنہوں نے گواہیاں دیں ان کو بھی تمغے دیے۔ فار ایگزامپل ایک اور کیس ہے اور وہ ہے عمر فاروق، ایک اس وقت کچھ عرصہ پہلے تک وہ وانٹڈ تھے پاکستان کی پولیس کو، ان کو تمغہ دیا گیا۔ عمران خان کے خلاف توشہ خانہ کیس کے مرکزی کردار عمر فاروق ظہور کو ہلال امتیاز کے اعزاز سے نواز دیا گیا۔ اور ان کی خوبی کیا تھی؟ انہوں نے شاید کوئی گواہی دی تھی یا پرچہ دیا تھا وہ جو گھڑی خریدنے اور فروخت کرنے کے والے معاملے میں، اور عمر فاروق ظہور کو سماجی خدمات کے شعبے میں دوسرا بڑا سول اعزاز دیا گیا۔ اب میں حیران ہوں ان ساری باتوں پہ کہ یہ ان کی بے توقیری اس سے زیادہ ہو نہیں سکتی۔ کچھ اور بھی ہیں تمغے، آپ کو میں بتاتا ہوں کہ اور بھی تمغوں سے نوازا گیا، اور اس میں اور بھی بہت سارے، فار ایگزامپل DGFIA جو ہے اسحاق جہانگیر، جن کا ذکر ہے آپ کے احمد نورانی صاحب نے ذکر کیا ہے جنرل آصم منیر صاحب والی سٹوری میں، ان کو بھی تمغہ دیا گیا ہے، ان کو بھی سول اعزاز دیا گیا ہے گراں قدر خدمات پہ۔ تو ان کا نام جنرل آصم منیر صاحب والی سٹوری میں موجود ہے جو احمد نورانی صاحب کی ہے، اور جس سٹوری کے شائع ہونے کے بعد احمد نورانی صاحب کے بھائیوں کو اغوا کیا ہوا ہے، اور ان کا ابھی تک ویئر اباؤٹس کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی گولی کیوں چلائی، ڈپٹی کمشنر اسلام آباد عرفان میمن کو بھی تمغہ دیا گیا ہے، اور ان کو بھی اس تمغے سے نوازا گیا ہے، پاکستان کا سول اعزاز دیا گیا ہے۔ اور یہ حیرانی کی بات ہے کہ ایسے تمغے جو ہیں وہ دیے گئے ہیں۔ اور باقی صحافیوں میں سے بہت سارے منی فاروق صاحب کو دیا گیا ہے، اور انہوں نے پورے سال جو ہے وہ تقریباً 1.5 سال سے وہ مسلسل وہ یہ بتاتے رہتے ہیں کہ بھئی عمران خان نے جیل سے باہر نہیں آنا، پاکستان تحریک انصاف ختم شد، عمران خان جو ہے اس کو دشمن ڈکلیئر کر دیا گیا ہے، اور اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو دشمن سمجھتی ہے، اور اس لیے جنرل آصم منیر صاحب کے ہوتے ہوئے الیکشن نہیں ہونا ہے، وہ یہ بھی بتا رہے ہیں، اور اس لیے ان کو یہ خدمات ان کو جو دیا گیا ہمارے دوست ہیں، مبارکباد منی فاروق صاحب کو۔ منی فاروق کو صحت میں گراں قدر خدمات پر تمغہ امتیاز سے نواز دیا گیا۔ آپ کی منفرد صحافتی صلاحیتوں نے آپ کو پاکستان کے باخبر ترین صحافیوں میں شامل کیا۔ ناظرین آپ پر غیر جانبدارانہ
خبروں اور تجزیوں کے لیے بھروسہ کرتے ہیں۔ گورنر ہاؤس میں منیب فاروق صاحب کا تعارف کروایا گیا تو انہوں نے بڑا ڈرایا ہے۔ چلو بہرحال ہر کسی کا ہے، میں اس میں نہیں جاتا کہ کیا کوئی کانٹینٹ دیتا ہے۔ ہر جرنلسٹ کے پاس ان کی اتھارٹی ہے اور وہ جو چاہیں لائن اختیار کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے جناب یہ سارا کچھ دیا گیا ہے، اور یہ صحافیوں میں احسن ایوب کو تمغہ ملا ہے، نصر اللہ ملک صاحب کو بھی شاید ملا ہے، اور اس طرح سے بہت سارے لوگوں کو تمغے دیے گئے ہیں۔ تو میری طرف سے آپ سب کو مبارکباد، کیونکہ یہ ظاہر ہے آپ کے لیے تو اعزاز ہی ہے، اور باقی فیصلہ پاکستان کے عوام کریں گے، تاریخ کرے گی کہ اس بارے میں کون صحیح تھا اور کون غلط تھا۔ تو اس کے ساتھ ساتھ یہ تو ہو گیا ایک صورتحال، لیکن دوسری جانب یہ تو تمغوں کی بارش کی گئی ہے۔ اب آتے ہیں یوم پاکستان اور پاکستان کی ہارڈ اسٹیٹ کا تصور۔ وہ ابھی تک بدستور پاکستان کی صورتحال گھمبیر ہے، اور جنرل عاصم منیر صاحب کے بارے میں اب اطلاعات آ رہی ہیں کہ وہ سیاست کے کمبل سے جان چھڑوانا چاہتے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں سیاست سے دور کر دیا جائے، ہمیں آزاد کر دیا جائے، ہم واپس سرحدوں پر جانا چاہتے ہیں اور سرحدوں پہ جا کے اپنا کام کرنا چاہتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ بہت دیر ہو گئی ہے حضور، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان سے اجازت لینے کے بجائے، جن سے آپ اجازت لے رہے ہیں اور جن کو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اجازت دی جائے، نہیں، ان کو اجازت نہیں دینی، بلکہ اس کا طریقہ کار بالکل بڑا سمپل طریقہ کار ہے۔ اس کا یہ ہے کہ آپ الیکشن کروائیں فی الفور، 26ویں غیر آئینی ترمیم کو سپورٹ کرنا بند کر دیں، اور عدلیہ کو آزاد کر دیں، اور عدلیہ کو آزاد کریں، سپریم کورٹ کو آزاد کریں، ہائی کورٹس کو آزاد کریں، اور ان پہ جو پریشر ڈالا جاتا ہے، آپ کے آفیسرز ان کو پریشرائز کرتے ہیں، ان کو پریشرائز کرنا چھوڑ دیں، اور اوپنلی یہ ڈیبیٹ اوپن ہو، اور جو غیر آئینی ترامیم سے متعلق اور دیگر درخواستیں، پیٹیشنز پڑی ہیں، ان کو سپریم کورٹ، ہائی کورٹس اپنی مرضی سے اس کو ایڈریس کریں اور ان کے فیصلے آزادانہ طریقے سے دیں، اور یہ پی سی او ججز جو لائے گئے ہیں ان سے آپ پیچھے ہٹ جائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو الیکشن چوری کیا گیا 8 فروری کا، اس مینڈیٹ کو واپس کر دیں، اور وہ واپس نہیں کر سکتے تو پھر نئے الیکشن کی طرف جائیں۔ اس سارے سسٹم کو اب وائنڈ اپ کریں، کیونکہ یہ آپ کے بس کا روگ نہیں ہے۔ جب تک آپ یہ نہیں کریں گے اس وقت تک یہ ممکن نہیں۔ جب تک یہ جعلی نظام، فرسودہ نظام موجود ہے، اس سیٹ اپ کو آپ رکھنا چاہتے ہیں، اور اس سیٹ اپ کے ہوتے ہوئے آپ چاہتے ہیں کہ یہ سیٹ اپ سامنے نظر آئے اور آپ پیچھے ہوں، یہ ممکن نہیں ہے۔ اس لیے میری آپ سے درخواست ہے، بلکہ آپ سے بہت سارے آپ کے اساتذہ آپ سے درخواست کر رہے ہیں، آپ کے سینئرز آپ سے درخواست کر رہے ہیں، علماء کرام آپ سے درخواست کر چکے ہیں کہ جناب مائی باپ، آپ کا یہ جو آپ کا ہے طرز حکمرانی، یہ نہ اس کو آئین اجازت دیتا ہے، نہ قانون، نہ انسانیت اجازت دیتی ہے، نہ ہی ہمارا دین اجازت دیتا ہے۔ یہ کسی بھی طریقے سے کسی بھی فریم ورک کے اندر نہیں آتا۔ لہٰذا بہتر ہوگا کہ آپ پپٹس پولیٹیشنز کے بجائے، پپٹس ججز کے بجائے، پپٹس میڈیا کے بجائے آپ سب کو آزاد کریں، اور واپس اپنی غلطیوں کا کفارہ ادا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی ایکسٹینشن کا قانون بھی واپس کر دیں، اور اس کے اناؤنس کریں کہ آپ نے اس سال 27 نومبر کو ریٹائر ہو جانا ہے، اور 27 نومبر آپ کی ریٹائرمنٹ کا دن تھا 2022 میں، اور آپ کو 2 دن کے لیے ریٹین کیا گیا، اور 2 دن ریٹین سروس ریٹین کر کے پھر آپ کو 29 نومبر کو آپ کو پروموٹ کیا گیا، اور پروموٹ کر کے آپ کو لگایا گیا۔ تو یہ از خود ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ تو بہتر یہی ہوگا کہ آپ اعلان کر دیں کہ آپ 27 نومبر کو باعزت طور پر ریٹائر ہونا چاہتے ہیں، اور جو غلطیاں کوتاہیاں ہیں ان کا میں کفارہ ادا کرنے کے لیے تیار ہوں، اور آزاد انتخابات کروانے کے لیے تیار ہوں۔ آپ الیکشن کروائیں اور خدا حافظ کہیں۔
اس کا سوائے اس کے اور کوئی راستہ نہیں ہے، کیونکہ جب تک آپ گناہوں کا کفارہ ادا نہیں کریں گے، جب تک آپ اس جعلی نظام کو ختم نہیں کریں گے، آزاد شفاف الیکشن کروا کے منتخب نمائندوں کے حوالے نہیں کریں گے، تب تک یہ جو وزن ہے یہ آپ کے ساتھ ساتھ جاتا رہے گا اور آپ کے کریڈٹ پہ، یہ سب کچھ آپ کے کریڈٹ پہ رہے گا اور تاریخ آپ کو معاف نہیں کرے گی، کیونکہ پاکستان کے عوام نہتے عوام ہیں، آپ سب کچھ کر سکتے ہیں، اور جو آپ کو یہ مشورہ دے رہا ہے اور جس مشورے کو آپ قبول کر رہے ہیں، ہارڈ اسٹیٹ کا تصور، یہ تصور جو ہے وہ متروک ہو چکا ہے اور اس کا کوئی وجود نہیں ہے پوری دنیا میں۔ ریاست جو کم از کم وہ ریاست جو کہ فلاحی ریاست کہلاتی ہے، آئینی قانونی جمہوری ریاست کہلاتی ہے، وہاں پہ کوئی تصور نہیں ہے ہارڈ اسٹیٹ کا، مطلق العنانیت کا، انارکی کا، طاقت کا، لاٹھی گولی کا، بندوق کا، ٹینک توپ کا کوئی نہیں ہے۔ ٹینک توپ، لاٹھی گولی سرحدوں کے اس پار چلتے ہیں، سرحدوں کے اس پار نہیں چلتے۔ آپ بالکل ہارڈ اسٹیٹ بنیے، لیکن ہارڈ اسٹیٹ بنیے دشمنوں کے لیے، جو ریاست پاکستان کے دشمن ہیں، جو سرحدوں پہ آ کے پاکستان میں دراندازی کرتے ہیں، جو دہشت گردی کرتے ہیں، اور آپ سرحدوں کی حفاظت کریں، جو گزرے اس کو گولی مار دیں، آپ کو کوئی نہیں پوچھے گا، قانون بھی اجازت دیتا ہے، آئین بھی اجازت دیتا ہے۔ لیکن جب آپ یہ گولی اپنوں پہ چلائیں گے، اپنے ہی شہریوں پہ چلائیں گے، اور ایسے جعلی نظام کو سپورٹ کریں گے جو نہ چار دیواری کا خیال رکھتی ہے، نہ ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزتوں کا خیال رکھتی ہے، تو پھر آپ کے لیے مشکلات ہی مشکلات ہیں۔ فی الوقت دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔